الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین واللہ یحب المتطہرین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا جو حلقہ ہے اور اس حلقے کا جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طہارت۔ اور طہارت میں جو ٹاپک ہم لینے جا رہے ہیں وہ جو نا دانتوں کو صاف کرنا، مسواک کے فضائل، اس کے اوپر آج ہم چھوٹا سا یہ لیکچر کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پاک جو نا پاک رکھنے والوں کو، جو پاک رہتے ہیں، اللہ پاک جو طہارت اختیار کرتے ہیں، پاکی اختیار کرتے ہیں، صفائی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو جو نا یہ ایک خلق سکھایا، جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو مومنوں کو یہ خلق سکھایا۔ اور خلق کس چیز کا سکھایا؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکی کے اندر، صفائی کے اندر رکھو، یعنی صفائی اور پاکیزگی سکھائی اس کے اندر۔ اور صفائی اور پاکیزگی میں کچھ گوشے دیے، پاکیزگی کے لیے کچھ گوشے دیے۔ ان گوشوں میں سب سے پہلا گوشہ جو تھا نا استنجا تھا، جو ہم نے پیچھے جو نا کیا، اس کو جو نا لیا۔ اس کے بعد ہمیں وضو کرنے سے پہلے، یعنی کہ وضو کی جو طہارت سکھائی، تو وضو میں پہلا استنجا، پھر جو نا منہ کو صاف کرنا، دانتوں کو صاف کرنا، ناک کو صاف کرنا، یعنی کہ وضو کے جو نا فرائض وہ سکھائے۔ ان میں جو پہلا جو خلق آیا، جو پہلا طہارت کا جو یہ ہمیں سکھایا گیا، وہ مسواک ہے۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو تم مسواک کو لازم کر لو اپنے اوپر۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر مسواک کو لازم کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان افواہکم ترک القرآن فتیجبوہا بالسواکی، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسواک کرتے وقت یہ نیت کیا کرو کہ نماز میں قرآن مجید پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے منہ کو صاف کرنا۔ کہ جب تم دانت صاف کر رہے ہو نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دانت سے تم مسواک سے صاف کر رہے ہو، لیکن نیت یہ کیا کرو کہ میں اس کو اللہ کے ذکر کے لیے، ذکر تلاوت کے لیے، نماز کے لیے میں اپنے دانتوں کو صاف کرنا۔ دیکھو کتنا بڑا خلق سکھایا کہ دانت ہم نے عام طور پہ صاف کرنے، اور صاف کرنے، دیکھو یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نہ صاف کریں ہمیں خود کراہت محسوس ہوتی ہے، خود محسوس ہوتی ہے کراہت۔ لیکن یہ دانت صاف کرنے کا جو حکم فرمایا تو کہا یہ نیت بھی ساتھ شامل کر لیا کرو، کہ یہ نیت شامل کر لیا کرو کہ میں دانت صاف کرنے جا رہا ہوں نا، تو اس نیت سے کہ مولا میں تیرا ذکر کروں گا، قرآن مجید پڑھوں گا، حدیث پاک پڑھوں گا، ذکر تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیت سے اپنے دانت صاف کیا کرو، اس نیت سے دانت صاف کیا کرو۔ تو جو بندہ دیکھو اس نیت سے دانتوں کو صاف کرتا، اس کے دانت صاف کرنے بھی اس کی عبادت بن جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ علی اثر السواک افضل من 75 صلاۃ بغیر سواک، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں مسواک کرنے کے بعد ایک نماز بغیر مسواک کے 75 نمازوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ بغیر مسواک کے جو وضو کیا جائے وہ جو نا اس کا اجر 1 گنا، اور جو مسواک کے ساتھ جو وضو کیا جائے، مسواک کر کے
پھر اس کے بعد وضو کیا جائے، اس کا 75 گنا وضو کا اجر بڑھ جاتا ہے اللہ کی بھار۔ اتنا مسواک کا اجر ہے، دانتوں کو صاف کرنے کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ تو یہ جو ہمارے طہارت کے جتنے بھی گوشے چل رہے ہیں، یہ طہارت کے اور خلق کے جو گوشے چل رہے ہیں، ان سارے گوشوں کا جو ریفرنس ہے، وہ جو ریفرنس جہاں سے میں یہ سارے دروس کر رہی ہوں، وہ احیاء العلوم سے میں کر رہی ہوں، امام غزالی علیہ رحمہ کی احیاء العلوم سے۔ آپ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا اس کو 75 گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے اس کے اندر۔ دیکھو کتنا اس کے اندر بس جنا اجر، جنا حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کتنا اجر ہے مسواک کے ساتھ عبادت کرنے کا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ آقا علیہ السلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر نا جو نا اس کا پر گرانا نہ محسوس ہوتا، کہ ان کے اوپر کوئی مشکل نہ ہوتی، تو میں نے حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ تم جو نا مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام کروایا میرے آقا علیہ السلام نے، کہا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو۔ لیکن مسواک بھی کیسی ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہی رگڑنا نہیں ہے، بس کہ اس کے جو نا ریشے اتنے سے بن جائے۔ اور مسواک کرنے کا بھی پھر حکم بتایا نا کہ کس طرح کرنی ہے، روزانہ اس کے ریشے آگے سے کاٹنے، روزانہ ریشے آگے سے کاٹنے، یہ نہیں کہ وہ کتنے کتنے دن ہی نہ کٹے، روزانہ ریشے کاٹنے۔ اور پھر کاٹنے کے بعد پھر اس کو جو نا مسواک کو نرم کر کے دائیں مارنا، بائیں مارنا، اندرونی حصوں کے اوپر مارنا ہے، اور مار کے اچھی طرح سے اس کو صاف کرنا ہے دانت کو، یعنی کہ بہت زیادہ رگڑنا نہیں تاکہ بار بار رگڑنے سے جو نا مسوڑے خراب نہ ہو جائے۔ تو بس وہ سنت پوری کرنی ہے تاکہ جو کھانے کے کوئی ایسے ذرات وغیرہ دانتوں کے اندر رہ چکے ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ اور پھر مسواک کا حکم فرمایا تو کہا کہ مسواک کرنی تو مسواک کا بھی ایک ادب ہے کہ مسواک کو کھڑا کر کے رکھا جائے، نہ بہت چھوٹی مسواک جو ہے نا اس کو استعمال کیا جائے، نہ بہت بڑی کو استعمال کیا جائے، کہ درمیانی سی کہ 9 کے 10 انچ کی جو نا اتنی سی مسواک ہو جو اس کو استعمال کیا جائے۔ اگر بہت چھوٹی مسواک ہو جائے تو اس کو بھی نہ استعمال کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ مسواک کو سیدھا رکھا جائے، سیدھا کھڑا رکھا جائے، اور مسواک کو پھر دفن کیا جائے، مسواک کو ایسے ہی کوڑے میں نہ پھینک دیا جائے کہ وہ جمع کر کے رکھ لی جائیں، تو پھر ان کو دفن کر دیا جائے مٹی کے اندر۔ یہ مسواک کا ادب ہے کیونکہ اس نے طہارت دی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ مسواک کی حفاظت بھی کرو، مسواک کی حفاظت بھی کرو۔ کیوں؟ حدیث پاک میں علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسواک ویسے تو بندے کو یہ شورٹی نہیں ہے کہ بندہ جو نا جب وہ جان اس کی نکلے گی وہ مرے گا تو وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، لیکن مسواک کرنے والے کے لیے حکم آیا کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کے لیے شورٹی ہے کہ وہ اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ وہ کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اس کے جو نا فوائد ہیں مسواک کے، اگر ہم بیان کریں مسواک کے تو مسواک کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جو نا مردانہ جنس کو تیز کرتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، یہ ذہانت جو نا وہ جو نا زیادہ کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، حافظوں کو تیز کرتی ہے، یعنی کہ اس کی اتنے بے شمار اس کے فائدے ہیں مسواک کے۔ اگر اس کو اہتمام کے ساتھ استعمال کیا جائے، آج ہم ٹوتھ برش کا استعمال زیادہ کرنے لگ گئے، مسواک کا جو نا استعمال ہماری زندگیوں کے اندر کم ہو گیا، سنت کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر کم ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کا اگر زیادہ اہتمام کرے تو ہماری زندگیوں کے اندر برکات بھی بڑھتی چلی جائے۔ تو پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مان یا راکم، صحابہ کرام کو کہ بدو قسم کے لوگ تھے، عرب کے بدو قسم کے، دیہاتی قسم کے لوگ تھے، وہ صفائی کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ ان کے دانت پیلے ہیں، دانت پیلے ہیں، ان کے دانت صاف نہیں ہوتے، تو اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم تدخلون علیہ فلحاکم استاکو، کہ لوگوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم کیا کرتے ہو کہ پیلے دانتوں سے میرے پاس آ جاتے ہو، مسواک کیوں نہیں کرتے؟
पीले दांतों से आ जाते, मसवाक क्यों नहीं करते, अपने दांतों को साफ क्यों नहीं करते। तो फिर उनको सिखाने के लिए मेरे हजूर सलाम ये हुक्म भी देते, और खुद मेरे अगले सलाम ने अपनी मसवाक अपने जो ना कान के ऊपर भी रख लेते, ताकि सहाबा कराम को कर करके दिखाएं, कान के ऊपर भी रख लेते अपनी जो ना, और सहाबा कराम के सामने करते भी, हुजूर सलाम मसवाक करके भी दिखाते, ताकि उनके अंदर भी इसी तरह का शौक बेदार हो, और अपने दांतों को साफ करते मेरे अगले सलाम। तो इन दांतों को साफ करने का जो ना हुक्म फरमाया, और आगे फरमाया कि लोगों कि अपने दांतों की पिलाई को खत्म किया करो, पीले दांत ना रखा करो, अपने दांत गंदे ना रखा करो। ये पीले दांत अल्लाह को पसंद नहीं है, बदबूदार मुंह अल्लाह को पसंद नहीं है। इस बात पे देख लें कितने लोग हैं जो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिगरेट का इस्तेमाल है, मर्द जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, जो नशे कर रहे हैं, हुक्कों का इस्तेमाल करते हैं, पान खाए जाते हैं, औरतें भी पान खाती हैं, ऐसी चीज़ों को खाती हैं कि जिसके अंदर से स्मेल पैदा होती है। हालांकि लहसुन प्याज वगैरह ये खाने के बाद कहा कि मेरी मस्जिदों में ना आया करो, मस्जिदों में ना आया करो कि बदबू मुंह से आती है, और वो जो ना फरिश्तों को पसंद नहीं है बदबू, फरिश्ते उसके करीब नहीं जाते, उस बंदे के करीब नहीं जाते जिसके मुंह से बदबू आ रही हो, मुंह से बदबू आ रही हो। तो इस बात पे भी देख लो मेरी बहनों, आज देखो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि हम लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं और साथ हम इस तरह के जो ना, जो इस तरह के ये नशे भी इस तरह के साथ साथ चल रहे हैं। सिगरेट पीने वाले कि हमारे जो भाई, हमारे जो शौहर, हमारे घरों के अंदर जो हमारे मर्द हजरात हैं, वो जो ना इस तरह के जो ना इस चीज़ के अंदर मुब्तला हैं, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए। देखो कि अगर लहसुन प्याज की बदबू मुंह के अंदर से आए तो फरिश्ते उसके पास नहीं जाते, तो सिगरेट पीने वाले देखें कि पूरे जिस्म के अंदर बदबू है उसकी, सिगरेट पीने वाले के जिस्म के अंदर बदबू है, कपड़ों के अंदर बदबू है। सिगरेट हुक्के पीने वाले और इस तरह का जो मामलात करने वाले, उनके जिस्म के अंदर बदबू इस चीज़ की आ जाती है, इस चीज़ की बदबू आ जाती है। तो उनको भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि जब नमाज के लिए आपने फरमाया कि जो ना नमाज के अंदर जाओ तो पाकीज़गी और तहारत के साथ, बदबू वाला जिस्म लेके ना जाओ। तो देखो मुंह के पास से बदबू आ रही है तो फरिश्ते उसके करीब नहीं जाते, तो जिस पूरे जिस्म के अंदर बदबू आती है उसका क्या आलम है, क्या आलम है उसका। हमें इस बात पे खुद खुद गौर करना चाहिए, हमें इस बात पर कि हम किस मुकाम पर खड़े, हम मुसलमान किस मुकाम पर खड़े हैं। एक तरफ हम 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ हमारा ये भी मामला चल रहे हैं, और ये मामला हमारे कहाँ तक खड़े हैं। हमें इस बात पर बगौर जायज़ा लेना चाहिए कि हम मुसलमान होने के नाते हम कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े हुए। तो मेरी बहनों, हमने अपने जो ना जो ना हमारे घर के मर्द हैं, हमने उनका ये खुलक हदीस पाक की रोशनी में हम उनको उनके सामने रखना है। मेरी एक बहन वो कहती, हम क्लास लेते थे तो क्लास के अंदर, जब क्लास के अंदर जाके बैठते थे तो वो बहन एक आई और वो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड इतनी सिगरेट पीते थे, इतनी सिगरेट पीते थे, इतना ज़्यादा सिगरेट पीते थे। तो कहने लगे कि उन्होंने जब ये हदीस पाक पढ़ी ना, वो क्लास में आके बैठती थी तो कहते वो हम लोगों ने हदीस पाक पढ़ी, तो उसने जब हदीस पाक पढ़ी तो उसने अपने जाके शौहर को सुनाई, उसने कहा ये पढ़ें आप भी, उसने कहा पढ़ें आप भी। और उन्होंने हदीस पाक पढ़ी तो उनके दिल के अंदर इतना उस हदीस पाक ने जो असर किया हदीस पाक को, और उन्होंने ना सिगरेट को छोड़ दिया, सिगरेट को छोड़ दिया। कहने लगे कि अल्लाह को नहीं ना पसंद तो ये आम, हमने भी ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। देखो कितना बड़ा जरिया है। आज हम इतने इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों को देख रहे हैं, अपने आप को किस जगह पे ला के खड़ा किया हुआ है कि अपने आप को वो कहाँ खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो ना मशाइख हैं या हम उलामा हैं बड़े बड़े, उनको देखा है कि ये बड़े बड़े तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलामा बड़े बामल हैं, बड़े बड़े बामल उलमा हैं हमारे, लेकिन हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अपने आप को मशाइख तसव्वुर करते हैं, अपने आप को जो ना उलमा तसव्वुर करते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों के अंदर मुब्तला है। उन उलमा को, उन मशाइख को इस बात पे जो ना खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए
کہ ہمارے پاس کتنے جو ہمارے مقلدین، ہمارے جاننے والے، ہمارے چاہنے والے، پیار کرنے والے آتے ہیں، وہ دیکھ کے ہمارے سے کیا لے کے جاتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں ہمارے پاس؟ حضور کی اتباع لے کے جا رہے ہیں، سنت لے کے جا رہے ہیں ہمارے پاس سے۔ میری بہنوں، یہ خلق ہم نے عورت سطح سے درست کروانی، اور ہم نے جس طرح اس بہن نے اپنے شوہر کو وہ حدیث پاک کروائیں گے اور بار بار ان کے پیار محبت سے خلق درست کروائیں، آج ہم بھی اس چیز کی طرف جائزہ دلوائیں کہ یہ ایک برا عمل ہے جس برے عمل کو اپنا کے ہم لوگ کھڑے ہیں، کہ اللہ پاک کو جو نا بندے کی اتنی سی بدبو پسند نہیں ہے، تو یہ اتنی بڑی بدبو جو پورے جسم کو گندا کر رہی ہے، بندہ کہاں پر کھڑا ہے اس کے لیے؟ پھر میرے اگلے صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طہارت کو اختیار کر لو، مسواک کو، کیونکہ علیکم بالسواکی، ذو فرمایا علیکم بالسواکی فإنہ مطہرۃ لفمی ومرضاۃ لربی، کہ مسواک کو لازم پکڑ لو، مسواک کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ منہ کو پاک کرنے والی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کو پاک کر لو، اور دیکھو یہ مسواک سانسوں کو جو نا، سانسوں کو بھی جلا بخشتی، سانس کے اندر پاکیزگی اختیار کرتی، منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے سانس جو مسواک۔ اور وہ سگریٹ پینے والے اس بات کا بھی دھیان رکھ لیں، وہ جتنی مرضی مسواکیں کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جو زیادہ سگریٹ پیتے ہیں ان کے سانس سے بھی بدبو آتی، سگریٹ کی بدبو آتی، نشوں کی بدبو آ رہی، اور پھر وہ بدبو والا بندہ پھر جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب زیادہ نہیں آتے، اللہ کے اس کے رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے۔ تو میرے اقلی صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی کو، نفاست کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اللہ حب کرتے، محبت کرتے ہیں، واللہ، اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا السواک یزید فی الحفظ ویذہب بلغمی، کہ مسواک جو نا حافظے کو بڑھاتی ہے اور بلغم کو دور کرتی ہے، حافظے کو بڑھاتی ہے اور بلغم کو دور کرنے والی ہے مسواک، مسواک جو نا اس چیز کو دور کرنے والی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ دیکھ لو کہ اللہ پاک نے مسواک کے اندر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنے زیادہ برکات رکھی، کتنی زیادہ برکات رکھی ہیں مسواک کے اندر۔ تو اس چیز کا اہتمام ہم خود بھی کریں، ہمارے بچے بھی کریں، ہم اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا اہتمام کروائیں، اپنی نسلوں کو اس چیز کا اہتمام کروائیں، اور میری بہنوں اپنی نسلوں کو ان نشوں سے بھی چھڑائیں، میری بہنوں ان کی نشوں سے جان چھڑائیں۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کو باہر کہ وہ چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں اور سگریٹ کے اندر، نشوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان کی بچپن کے اندر ہی ایسی تربیت کرتے جائیں جیسے جو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دلوں کے اندر اس چیز کی نفرت ڈالتے چلے جائیں، نفرت ڈالیں ان چیزوں کی، بار بار ان کو جو نا بتائیں بیٹا یہ بری چیز ہے، یہ گندگی کی چیز ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس طرح حدیث پڑھ پڑھ کے بچوں کو سنا سنا کے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، سنا سنا کے بچوں کے خلق کو سنواریں، معاشرتی برائیاں ان کو بتا بتا کے ان کے خلق کا سنواریں، تاکہ بچوں کے اندر یہ چیزیں نہ آئیں، بچوں کے اندر یہ چیزیں نہ آئیں، یہ بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ ہمیں کوئی اللہ کی رحمت کی طرف نہیں لے کے آ رہی۔ ہم نے دیکھا جو بہت زیادہ نشے کرنے والے، بہت زیادہ سگریٹ پینے والے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہوتے ہوئے میں نے لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، کہ مایوسی کی طرف زیادہ جاتے ہیں وہ لوگ، چہرے کی رونق اڑ رہی ہے ان کے۔ یہ مسواک چہرے کی رونق کو تازہ کرتی ہے، چہرے کی رونق کو تازہ کرتی ہے۔ تو ایسا عمل کرنے والے، ان کے دانت دیکھا ہے مسواک کرنے والوں کے، ان کے دانت کپیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دانت کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، دانت خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کریں، تاکہ بڑے ہو کے ان کے اندر نفرت آئے اور اس چیز سے وہ رکے، اور بڑے حضرات بھی، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ میرے حضور کی اس اتباع کو لازم کر لو، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز بدبو پسند نہیں تھی، بدبو والے منہ کے پاس فرشتے قریب نہیں جاتے، اس کے پاس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں۔ تو جو بدبو والا جسم لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کو پسند ہوگا؟ اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہوتا۔ امام مالک علیہ رحمہ، ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے جو علماء سطح کے ہیں، علماء سطح کے ہیں،
मशाइख सतह के हैं, लेकिन वो जो ना हुक्के और सिगरेट पी रहे हैं और फिर साथ हदीस पाक पढ़ते हैं। पता नहीं किस हिसाब से हदीस पाक पढ़ रहे हैं, कि जबकि हदीस पाक पढ़ते हुए हदीस का अपना एक अदब है कि खुशबू लगा के हदीस पढ़ी जाए। मसवाक करके इमाम मालिक अलैहि रहमा मसवाक करते, गुस्ल करते, खुशबू लगाते और लगा के जो ना हदीस पाक को पढ़ते थे, हदीस पाक को पढ़ते थे। आज मेरी उन मशाइख से गुजारिश है, उलमा से गुजारिश है कि वो क्या कर रहे हैं, हदीस पाक भी पढ़ते हैं और साथ ये सिगरेट और हुक्के, ये नशे, ये जो हुक्के और ये ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपना भी रहे हैं। तो देखो ये कौन सी मेरे हजूर की इत्बा है, ये कौन सी मेरे हजूर की सुन्नत है जिसको अपना रहे हैं हम लोग। बस कि हम लोग एक दूसरे का जो ना खुलक का हिस्सा बने, एक दूसरे के अखलाक को संवारने का हिस्सा बने, एक दूसरे की आखरत बने, हम एक दूसरे की भलाई का ज़रिया बने। ये मेरे हजूर को ऐसे अमल पसंद नहीं है। फिर इतनी इतनी दलीलें देते, इतनी इतनी दलीलें देते कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कैसी कैसी दलीलें देते। मैंने आके बताती हूँ, ऐसी ऐसी दलीलें देते, बुरे अमल पे बुरी दलीलें। दलीलें देना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अक्लमंद इंसान वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की मान ले, और अल्लाह और उसके महबूब की मानने में ही हमारी भलाई है। जो अल्लाह और उसके महबूब की नहीं मानता, अल्लाह पाक कहते फिर करके देख लो मेरे लिए, मेरे खिलाफ लाने जहाद, जंग करके देख लो, फिर मैं भी तो पलटने वाला हूँ, मैं भी दिखा देता हूँ अपने करिश्मे, अपने जलवे मैं भी दिखा देता हूँ। फिर मेरे जलवे तुम देख रहे हो, ये जो तुम जितनी नाफरमानी करके मेरे पास आते हो, मेरे पास भी तो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसा मामला है ना कि मैं भी तुझे भुला देता हूँ। फिर अल्लाह भी फिर उनको भूल जाते हैं, जो अल्लाह को भुला के बैठे हैं अल्लाह भी उनको भूल जाते हैं। तो मेरी बहनों, हमने हजूर की इत्तबा करनी है, हमने हजूर की सुन्नत को लाजमी अपनाना है, और हमने एक दूसरे की इस्लाह का ज़रिया बनना। अल्लाह पाक हमें एक दूसरे की इस्लाह का ज़रिया बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।